بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ شیطان ازل سے ہی انسانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے اور انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اسے جو حربے بھی اپنانا پڑے یہ اس میں ہچکچاتا نہیں۔ چنانچہ اسی طرح کی ایک عبرت انگیز داستان آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ وہب بن منبع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک نہایت نیک اور عبادت گزار شخص رہتا تھا۔ اس کے زمانے میں کوئی عابد اس کے مقابل نہ تھا۔ اس عابد کے قریب بستی میں 3 بھائی رہا کرتے تھے۔ ان 3 بھائیوں کی ایک بہن تھی جو کہ ابھی باکرہ بغیر شادی شدہ تھی۔ اس کے سوائے ان کی کوئی اور بہن نہ تھی۔ اتفاقاً ان تینوں بھائیوں کو کام کے سلسلے میں کہیں باہر جانا پڑا۔ ان کو کوئی ایسا شخص نظر نہ آیا جس کے پاس اپنی بہن کو چھوڑ جائیں اور اس پر بھروسہ کریں، لہذا سب نے اس رائے پر اتفاق کیا کہ اس کو عابد کے سپرد کر جاتے ہیں۔ وہ عابد ان کے نزدیک پوری بنی اسرائیل میں سب سے نیک اور پرہیزگار تھا۔ چنانچہ وہ عابد کے پاس آئے اور اپنی بہن کو اس کے سپرد کرنے کی درخواست کی اور کہا کہ جب تک ہم تجارت سے واپس نہ آ جائیں ہماری بہن آپ کے سائے شفقت میں رہے گی۔ عابد نے انکار کیا اور ان کی بہن سے خدا کی پناہ مانگی، لیکن وہ نہ مانے اور اصرار کرتے رہے کہ ان کی بہن کو اپنی نگرانی میں رکھنا منظور کر لیں، حتیٰ کہ عابد نے ان کی درخواست کو منظور کر لیا اور کہا کہ اپنی بہن کو میرے عبادت خانے کے سامنے کسی گھر میں چھوڑ جاؤ۔ انہوں نے ایک مکان میں اس کو لا اتارا اور چلے گئے۔ وہ لڑکی عابد کے قریب ایک مدت تک رہتی تھی۔ عابد اس کے لیے کھانا لے کر چلتا تھا اور اپنے عبادت کے خانہ کے دروازے پر رکھ کر واپس اندر چلا جاتا اور لڑکی کو آواز دیتا تھا۔ وہ لڑکی اپنے گھر سے آ کر کھانا لے جاتی تھی۔ پھر شیطان نے عابد کو ورگلانا شروع کیا اور اس کو خیر کی ترغیب دیتا رہا اور لڑکی کا دن میں عبادت خانہ تک آنا اس پر گراہ ظاہر کرتا رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لڑکی دن میں کھانا لینے کے لیے گھر سے نکلے اور کوئی شخص اس کو دیکھ کر اس کی عزت کو خراب کرنے کی کوشش کرے۔ بہتر یہ ہے کہ اس کا کھانا لے کر اس کے دروازے پر رکھایا کروں، اس میں اجر عظیم ملے گا۔ غرضی کا عابد کھانا لے کر اس کے گھر جانے لگا۔ بعد ایک مدت کے پھر شیطان اس کے پاس آیا اور اس کو ترغیب دی اور اس بات پر ابھارا کہ اگر تو اس لڑکی سے بات چیت کیا کرے تو یہ تیرے کلام سے مانوس ہو جائے گی، کیونکہ اس کو تنہائی سے شخص و عرض ہوتی ہے۔ شیطان نے اس کو پیچھا نہ چھوڑا حتیٰ کہ وہ عابد اس لڑکی سے بات چیت کرنے لگا، اپنی عبادت خانہ سے اتر کر اس کے پاس آنے جانے لگا۔ پھر شیطان اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ تو اپنے عبادت خانہ کے دروازے پر اور اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے اور دونوں باہم باتیں کرو تاکہ اس کو تجھ سے انس ہو جائے۔ آخرکار شیطان نے اس عابد کو عبادت خانے سے اتار کر دروازے پر لا بٹھایا۔ لڑکی بھی گھر کے دروازے پر آ گئی۔ عابد باتیں کرنے لگا۔ ایک زمانے تک یہ حال رہا۔ شیطان نے عابد کو پھر خیر کی رغبت دی اور کہا کہ بہتر ہے کہ تو خود لڑکی کے گھر کے قریب جا کر بیٹھے اور ہم کلامی کریں، اس میں زیادہ دلداری ہے۔ عابد نے ایسا ہی کیا۔ شیطان نے پھر تحصیل ثواب کی رغبت دی اور کہا کہ اگر لڑکی کے دروازے کے قریب ہو جائے تو بہتر ہے تاکہ اس کو دروازے تک آنے کی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ عابد نے یہی کیا کہ اپنے عبادت خانہ سے لڑکی کے دروازے پر آ کے بیٹھنے لگا اور باتیں کرنے لگا۔ ایک عرصہ تک یہی کیفیت رہی۔ شیطان نے پھر عابد کو ابھارا کہ اگر گھر کے اندر جا کے باتیں کیا کرے تو بہتر ہے تاکہ لڑکی باہر نہ آئے اور کوئی اس کا چہرہ نہ دیکھ پائے۔ غرض عابد نے یہ شیوہ اختیار کیا کہ لڑکی کے گھر کے اندر جا کر دن بھر اس سے باتیں کیا کرتا اور رات کو اپنی عبادت خانے میں واپس چلا جاتا۔ اس کے بعد شیطان اس کے پاس آیا اور لڑکی کی خوبصورتی اس پر ظاہر کرتا رہا، یہاں تک کہ عابد نے اس لڑکی کے زانوں پر ہاتھ مارا اور اس کے رخسار کا بوسہ لے لیا۔ پھر روزہ بروز شیطان سرکشی کو اس کی نظروں میں آرائش دیتا رہا اور اس کے دل پر غلبہ کرتا رہا حتیٰ کہ وہ عابد اس لڑکی سے ملوث ہو گیا اور اس لڑکی نے حاملہ ہو کے ایک لڑکا جنا۔ پھر شیطان عابد کے پاس آیا اور کہنے لگا اب یہ بتاؤ کہ اگر اس لڑکی کے بھائی آ گئے اور اس بچے کو دیکھا تو تم کیا کرو گے؟ میں ڈرتا ہوں کہ تم ذلیل ہو جاؤ گے اور وہ تمہیں رسوا کریں گے۔ تم اس بچے کو زمین میں گاڑ دو، یہ لڑکی ضرور اس معاملے کو اپنے بھائیوں سے چھپائے گی، اس خوف سے کہ کہیں وہ نہ جان لیں کہ تم نے اس کے ساتھ کیا حرکت کی۔ عابد نے ایسا ہی کیا اور لڑکے کو زمین میں گاڑ دیا۔ پھر شیطان نے اس سے کہا کہ
کیا تم یقین کرتے ہو کہ یہ لڑکی تمہاری ناشائستہ حرکت کو اپنے بھائیوں سے پوشیدہ رکھے گی؟ ہرگز نہیں، تم اس کو بھی پکڑو اور ذبح کر کے بچے کے ساتھ دفن کر دو۔ غز اس عابد نے لڑکی کو ذبح کیا اور بچے سمیت گڑھے میں ڈال کر اس پر ایک بڑا بھاری پتھر رکھ دیا اور زمین کو برابر کر کر اپنی عبادت خانہ میں واپس چلا گیا۔ ایک مدت گزارنے کے بعد لڑکی کے بھائی واپس آئے اور عابد کے پاس جا کر اپنی بہن کا حال پوچھا۔ عابد نے ان کو اس کے مرنے کی خبر دی۔ افسوس ظاہر کر کے رونے لگا اور کہا وہ بڑی نیک بی بی تھی، دیکھو یہ اس کی قبر ہے۔ بھائی قبر پر آئے، اس کے لیے دعائے خیر کی اور روئے اور چند روز اس کی قبر پر رہ کر اپنے لوگوں میں واپس چلے گئے۔ جب رات ہوئی اور اپنے بستروں پر سوئے، شیطان ان کو خواب میں ایک مسافر آدمی کی صورت بن کر نظر آیا۔ پہلے بڑے بھائی کے پاس گیا، اس کی بہن کا حال پوچھا۔ اس نے عابد کا اس کے مرنے کی خبر دینا اور اس پر افسوس کرنا اور مقام قبر دکھانا بیان کیا۔ شیطان نے کہا سب جھوٹ ہے، تم نے کیوں اپنی بہن کا معاملہ سچ مان لیا؟ عابد نے تمہاری بہن سے فحل بد کیا، وہ حاملہ ہو گئی اور ایک بچہ جنا۔ عابد نے تمہارے ڈر کے مارے اس بچے کو اس کی ماں سمیت ذبح کیا اور ایک گڑھا کھود کر دونوں کو اس میں ڈال دیا۔ جس گھر میں وہ تھی، اس کے اندر داخل ہونے میں وہ گڑھا دہانی جام پڑتا ہے۔ تم چلو اور اس کے گھر میں جا کے دیکھو، تم کو وہاں دونوں ماں بیٹے ایک جگہ ملیں گے، جیسا کہ میں تم سے بیان کرتا ہوں۔ پھر شیطان دوسرے بھائی کے خواب میں آیا، اس سے بھی ایسا ہی کہا۔ پھر چھوٹے کے پاس گیا اور اس سے بھی یہی گفتگو کی۔ جب صبح ہوئی تو سب لوگ بیدار ہوئے اور یہ تینوں اپنے اپنے خواب سے تعجب میں تھے۔ ہر ایک آپس میں ایک دوسرے سے بیان کرنے لگا کہ میں نے رات عجیب خواب دیکھا۔ سب نے باہم جو کچھ دیکھا تھا بیان کیا۔ بڑے بھائی نے کہا یہ خواب صرف ایک خیال ہے اور کچھ نہیں، یہ ذکر چھوڑو اور اپنا کام کرو۔ چھوٹا کہنے لگا میں تو جب تک اس مقام کو دیکھ نہ لوں باز نہ آؤں گا۔ تینوں بھائی چلے، جس گھر میں ان کی بہن رہتی تھی وہاں ہے، دروازہ کھولا اور جو جگہ خواب میں ان کو بتائی گئی تھی تلاش کی۔ جیسا ان سے کہا گیا تھا، اپنی بہن اور اس کے بچے کو ایک گڑھے میں ذبح ہوا پایا۔ انہوں نے عابد سے کل کیفیت دریافت کی۔ عابد نے شیطان کے قول کی اپنی فعل سے تصدیق کر دی اور انہوں نے عابد کو پکڑا اور اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے عابد کو سولی پر لٹکانے کا حکم دیا۔ جب عابد کو اس کی انجام کی طرف لے جا رہا تھا، شیطان اس کے پاس آیا اور کہا کہ تم نے مجھے پہچانا، میں ہی تمہارا وہ ساتھی ہوں جس نے تم کو عورت کے فتنے میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تم نے اس کو حاملہ کر دیا اور ذبح کر ڈالا۔ اگر تم میرا کہا نہ مانو اور مجھے سجدہ کرو، میں تم کو اس بلا سے نجات دوں۔ عابد نے سجدہ کر دیا اور خدا تعالیٰ کے نزدیک کافر ہو گیا۔ شیطان نے قہقہ لگایا اور عابد کو اس کے حال پر چھوڑ کر چلا گیا۔ سپاہیوں نے عابد کو پکڑا اور اسے اس کے انجام کو پہنچا دیا۔ ناظرین، اس حکایت سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ حسن پرستی کا انجام بہت برا ہوتا ہے، دین اور دنیا دونوں تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ ایسے برے کاموں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان کی حالت میں کرے، آمین۔ ناظرین، ایسی مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔